بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب منگل اور جمعرات کا دن اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ کل اچانک خبر آئی کہ 15 دن کے لیے عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اب لڑائی جو ہے اس نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے۔ کہانی اگرچہ گھوم گھام کے وہیں پہنچی ہے جہاں پر 2013 کے بعد تھی، لیکن اس مرتبہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے یہ جو ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، مختلف سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما، ان کی لڑائی تھی، اس میں یہ تھا کہ اگر ایک جیت جائے گا تو دوسرا ہار جائے گا، صحیح۔ یعنی ایک کی فتح تو دوسرے کی شکست۔ اس وقت مسئلہ یہ کریٹ ہو گیا ہے کہ ایک فریق کی جیت دوسرے کی شکست نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی موت ہے۔ صحیح۔ اس کو بنا دیا گیا ہے اب مورٹل کامبیٹ، اور نون لیگ کی اور حکومت میں بیٹھی ہوئی اس وقت جو جماعتیں ہیں ان کے لیے جو آکسیجن ہے، ان کے جو وینٹیلیٹرز ہیں، ان میں آکسیجن یہ ہے کہ عمران خان کی اداروں کے ساتھ لڑائی رہے، اور وہ ہر اقدام کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں تحریک انصاف ریاکٹ کرے، اور ان کا ریاکشن جو ہے وہ حکومت اور سیاسی جماعتوں کے بجائے اداروں کی طرف ہو، صحیح۔ اور اس آکسیجن کے سہارے وہ اپنے اقتدار کو دمام بھی بخشیں، اور عمران خان کو اور ان کی جماعت کے خلاف مزید کارروائیاں ہوں۔ دیکھیں یہ جو پابندی کی خبر آئی کہ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگی، یہ خبر کیا آئی تھی، اور اس کے فالو اپ میں جو خبریں آئی ہیں خیبر پختونخوا اور مرکز کے درمیان جو معاملات ہونے والے ہیں، ایک وہ گفتگو ہے جو علی امین گنڈاپور نے کی ہے، ایک وہ ہے جو الیکشن کمیشن سے خبر آئی ہے ان کے حوالے سے۔ دیکھیں پہلے خبر کیا آتی ہے؟ خبر یہ آتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی انٹیمیشن نہیں تھی پہلے کہ پابندی لگنے جا رہی ہے یا پابندی لگ گئی ہے، ایک دم سے ہوا یہ کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ منگل کے دن، جمعرات کے دن جو ملاقاتوں کے لیے مختص ہیں، تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما جو ہیں ان کی تیاری چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جائیں گے اڈیالہ جیل، اور میڈیا اس لیے وہاں پر پہنچتا ہے کہ یہ لوگ جا کر ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے باہر نکلیں گے، گیٹ نمبر 5 کے باہر میڈیا ٹاک ہوگی، اور اندر کیا گفتگو ہوئی تحریک انصاف، وہ خبریں وہاں پہ بن رہی ہیں نا۔ جی بالکل ایسے، کیونکہ خبروں ڈائریکٹ کا ایکسس نہیں ہے نا عمران خان کا۔ خبروں کا ایک بڑا مرکز بن گیا وہ جگہ، تو میڈیا کی گاڑیاں بھی پہنچ گئی۔ اب میڈیا کی گاڑیاں پہنچی تو ان کو کہا گیا کہ بھئی بیریئر لگے ہوئے، اور اب آپ یہاں سے آگے 2 نہیں جا کلومیٹر سکتے، دور 2 کلومیٹر دور آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہوا کیا ہے ابھی تک کلیئر نہیں تھی سچویشن۔ پھر اس پہ کلیئرٹی یہ دی گئی کہ جناب 15 دن کے لیے پابندی۔ اچھا، اب اس 15 دن کی پابندی ہے، اس کو کہا گیا ہے سیکیورٹی وجوہات۔ اس کے 2 ورشنز ہیں، ایک ورشن وہ ہے جو محکمہ داخلہ پنجاب کا ہے اور حکومت کا ہے، بیسیکلی مسلم لیگ نون کا ہے، اور ایک اس کا ورشن ہے تحریک انصاف کا۔ اب جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے اس نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات ہیں، راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر سے ہم نے کچھ افغانوں کو پکڑا، افغانستان سے کچھ دہشت گرد آئے تھے، ان دہشت گردوں کے پاس نقشہ تھا، ان دہشت گردوں کے پاس حساس معلومات تھیں، ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ تھا، اور وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر صرف اڈیالہ جیل نہیں بلکہ 5 جیلوں کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، اور وہاں پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ تو اس کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں ہے، اور اس دوران جو ہے وہ سرچ کیا جائے گا ایریا کو، اس کی جو ہے وہ کلیئرنس دی جائے گی، پھر جو لوپ ہولز ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں جیل میں داخلے کے وہ راستے، 15 دن میں گیپ فل ان کر کو دیجیے۔ کنسولیڈیٹ کیا جائے گا، دیواریں جو ہیں ان کو ان کی مضبوطی چیک کی جائے گی، کہیں پر فینس اکھڑی ہوئی ہے، جو تاریں لگی ہوئی ہیں وہ اکھڑی ہوئی ہیں، تو وہ بیسیکلی انہوں نے، یہ ان کا ورشن ہے۔ پھر ایک ہے تحریک انصاف کا ورشن۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ اس وقت سیاسی معاملات اور بہت ساری چیزیں سیٹل ہونی ہیں، سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، اس کے علاوہ مختلف جو سیاسی امور ہیں اس کے اوپر مشاورت کرنی ہے، ہم نے اس کا راستہ روکنے کے لیے فیملی کو، لائرز کو، ان کی جماعت کے لوگوں کو ملنے سے روک دیا گیا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس ورشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، کس کو مانیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو لگ رہا ہوگا یار پنجاب حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی پکڑے تو گئے ہیں دہشت گرد، تو سیکیورٹی ٹھیک کرنی ہے، لیکن تحریک لاجک انصاف سمجھ نہیں آتی کہ 15 دن میں وہ لوپ ہولز کور کر جائیں گے، آپ اس میں ٹائم فریم کیوں دے رہے ہیں؟ 15 دن وہ ڈاؤٹ کہ کم از کم 15 دن لگیں گے، کہ کم از کم 15 دن میں میں سینٹ الیکشنز ہیں تو دوسرا ورژن تھوڑا مضبوط ہے۔ نہیں، وہ پھر ظاہر ہے کہ اب میں کوئی عدالت تو نہیں ہوں نا کہ میں اس کے اوپر فیصلہ سناؤں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ 2 ورشنز ہیں۔ اب ان 2 ورشنز میں آپ اس صورتحال دیکھیں،
پریکٹیکلی اسپیکنگ اس وقت ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں بھی اپوزیشن ہے، مرکز میں بھی اپوزیشن ہے، بڑی قلیل سی ہے لیکن باقی جگہوں پر بھی اپوزیشن ہے، لیکن جو تگڑی اپوزیشن ہے وہ پنجاب میں ہے اور مرکز میں۔ بالکل ایسے حکومت ہے ان کے پاس خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کی کیبنٹ بننے سے لے کر اس وقت تک علی امین گنڈا پور نے جو اعلان کیا ہے، جو بات کی ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو پالیسی ہے وہ چل رہی ہے اڈیالہ جیل سے، بالکل، اور اس کو شاید کسی طریقے سے روکا جائے۔ فالو اپ میں یہ ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب، میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں جس طریقے سے اس کے فالو اپ میں کیا آیا کہ سیکیورٹی جو تھریٹ ہے اس کی بنیاد پر پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی کہ ایک اور صوبے کی حکومت کے جو ہیڈ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو روک دیا کہ بھائی جان آپ بھی اب اڈیالہ جیل نہیں آ سکتے۔ اور اس دوران علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے سے روک دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے خیبر پختونخوا کے ڈپٹی سیکرٹری جوڈیشل کو لکھا ہے خط کہ سیکیورٹی خدشات پر اڈیالہ سمیت دیگر جیلوں کے دورے اور قیدیوں سے ملاقات پر عارضی طور پر پابندی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ملک دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں، لہٰذا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور سے درخواست کی جائے کہ وہ جیل کا دورہ ملتوی کر دیں۔ خط میں آئی جی جیل خانہ جات کے نام مراسلے کا حوالہ بھی دیا گیا، جس میں اڈیالہ جیل، اٹک جیل، میاں والی اور ڈی جی خان جیل میں سیکورٹی تھریٹس کا ذکر ہے۔ پھر اس مراسلے میں یہ کہا گیا کہ دہشت گرد گروپ ٹارگیٹڈ حملے کر کے امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتے ہیں، صورتحال کا تقاضا ہے کہ بلا تاخیر حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، انہوں نے پہلی ملاقات کی تھی خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد آ کر انہوں نے اپنی کابینہ فائنل کی، ان کے نام اناؤنس کیے۔ جب وہ جیل سے باہر آئے انہوں نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں بطور حکومت خیبر پختونخوا رابطہ ضرور رکھے گی، جو واجبی رابطہ ضروری ہے مرکز کے ساتھ، لیکن چوروں کے ساتھ کسی صورت مفاہمت نہیں ہوگی۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بالکل کوئی فضا اور کوئی ماحول نہیں بنا تھا اس پوائنٹ تک۔ انہوں نے جب تک جو تقریر کی تھی پہلی، وہاں سے معاملہ ظاہر ہے کہ شروع ہوا تھا، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کہا کہ جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں جن کے پاس ثبوت نہیں ہے ان کو ختم کر دیا جائے ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ 9 مئی پہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، انہوں نے سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا، انہوں نے دھاندلی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا اور چیف الیکشن کمشنر کے ریزائن کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد جو حلف برداری ہے وزیر اعظم کی اور صدر کی حلف برداری کے وقت تو وہ کہاں پر موجود تھے؟ وہ وہاں پر جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا وہ جلسہ کر رہے تھے، ایک بڑی لیڈ کر رہے تھے ریلی کو، اور وہاں پر وہ یہ مطالبے کر رہے تھے جس وقت ان کو انویٹیشن تھا کہ وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں، جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا ساڈا حق ہے۔ تو اب یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ دیکھیں 2013 میں کیا تھا۔ 2013 میں صورتحال یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف دھاندلی کے الزام لگا رہی تھی، 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں وہ اپوزیشن میں تھے، پنجاب میں وہ اپوزیشن میں تھے۔ فرق تھوڑا سا ہے کہ اس وقت ایوان صدر بھی نون لیگ کے پاس تھا، اس مرتبہ ایوان صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ مرکز میں اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی تھی لیکن ساتھ وہ نون لیگ کے کھڑی ہوئی تھی۔ جب تحریک انصاف نے 126 دن کا دھرنا کیا اور سارا معاملہ کیا، اس وقت وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے حکومت کے۔ اس مرتبہ وہ اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچز پر رہتے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سرکار میں تھے، حکومت میں تھے، اس مرتبہ وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کی بھی گیم ایک طریقے سے انگیجمنٹ ہو گئی ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی سینٹ کے انتخابات کے اوپر اسلام آباد کی سیٹ پر ہوئی ہے، اسلام آباد کی سیٹ اور بلوچستان جی دونوں جگہوں کے اوپر ان کے معاملات طے پائے ہیں کہ وہاں پر بلوچستان میں پیپلز پارٹی کوآپریٹ کرے گی JUIF کے ساتھ، اور یہاں پر یوسف رضا گیلانی کے لیے سپورٹ کرے گی JUIF، وہی JUIF جس نے اپوزیشن میں اور دھاندلی کے الزامات اور اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات کی بنیاد پر فیصلہ یہ کیا تھا کوئی بھی ووٹ نہیں دیں گے، کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے تو فیصلہ کیا تھا چلیں اپنے سینیٹر کے لیے تو آپ وہ کریں گے، تک وہ دو آپ کریں، لیکن انہوں نے فیصلہ یہ کیا کیا تھا، انہوں نے عمر ایوب کو ووٹ نہیں دیا،
انہوں نے محمود خان اچکزئی کو ووٹ نہیں دیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں ہمارا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں محمود اچکزئی کو ووٹ دوں. تو وہ تو ہو گئے ہیں انگیج. اب اس ساری کہانی میں 2013 میں پیپلز پارٹی سندھ حکومت ان کے پاس تھی، بلوچستان میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ. اب فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے پاس اپنی نوٹ بک ہے اور جو حکومت کے پاس اپنی نوٹ بک ہے، ان نوٹ بکس میں ایسے ایسے دوسرے کے اوپر الزامات درج ہیں یا آپ کے جو پرسیوڈ کرائمز اگینسٹ یو ہیں کہ تحریک انصاف پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری آبویسلی جس کو بھی سمجھتی ہو، لیکن جس وقت بھی دے میک اٹ بیک کہ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کے خیال میں ایکشن کس کے خلاف لینا؟ جو نون لیگ ہے وہ یہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ ہماری لڑائی سلیکٹڈ سے نہیں ہے، سلیکٹر سے ہے، عمران خان کسی اس میں نہ رہے، ہم تو عمران خان کو لانے والوں سے ہماری لڑائی ہے. خواجہ آصف صاحب کے بڑے تو جب آپ اقتدار میں آ گئے تو آپ نے لانے والوں کے خلاف کچھ ایکشن لیا یا عمران خان اور ان کی جماعت؟ عمران خان. تو یہی معاملہ جو ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان کی کوئی گیم واپس بنتی ہے تو اس صورت میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا ہمارے خلاف. تو اب یہ ہے مورٹل کامبیٹ، اور اب اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر درگزر والا معاملہ جتنا مرضی کہہ دیں گے، فتح مکہ ماڈل اور فلاں ہمارے ذہن میں ہے، عام معافی، یہ عام معافی والا معاملہ تو نہیں ہونے لگا. اگر تحریک انصاف واپس آتی ہے تو تحریک انصاف نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ ایسا کرے گی کہ جس کے خوف سے انہوں نے راستہ روکنا ہے. وہ بیان پڑا خرم دستگیر کا، اگر یہ اقتدار میں آتے تو ہمیں پتہ نہیں جیلوں میں بند کر دیتے، ہمیں اپنے یہ تو پرانا ہے، یہ پرانا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اب یہ تو آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب اتنا کچھ نہیں ہوا تھا، اب تو اتنا کچھ ہو چکا ہے. میں نے کہا وہ سینس تو موجود ہے. اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یہ ہوگا آپ کے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے گا. جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کی وفاق کے ذمے واجب الادا رقم نہ ملنے پر عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا. بالکل ایسے ہی کہ وفاق نے جو خیبر پختونخوا کے پیسے بقایا جات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ نہیں دیتے تو اس صورت میں ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے. اب یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے کہ یہ کنفرنٹیشن کی طرف باقاعدہ اب جا رہے ہیں. انہوں نے صرف یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا عدالتوں سے رجوع کر لیں، انہوں نے اس کی ہدایت کر دی. ان کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا، ان کا کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی ان کے تیور بالکل ایسے ہی تھے وفاق کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ جو ملاقات تھی اس میں وزیر اعلیٰ نے بریفنگ لی کہ وفاق کے ذمے صوبے کے واجبات اور مالی امور کیا ہے، اس وقت سٹیٹس کیا چل رہا ہے. حکام نے ان کو بتایا کہ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے 1510 ارب روپے واجب الادا ہے. 1510 ارب نیشنل گریڈ کو دی جانے والی، یہ یہاں پر فگر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ 10-15 ارب ہوگا. یہ بہت زیادہ ہے، اتنے تو کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں پڑے تھے. ہاں، نیشنل گریڈ کو دی جانے والی بجلی کی مد میں 6 ارب روپے بقایا جاتا ہے. اور قبائلی اضلاع کا صوبے سے انتظامی انضمام ہو گیا، مرجر ہو گیا، لیکن مالی معاملات ابھی تک ان کے معاملات میں انضمام نہیں ہوا، مرجر نہیں ہوا. اور آبادی کے تناسب سے جو این ایف سی ہے اس میں صوبے کا شیئر 19.64% بنتا ہے، اور صوبے کو اس وقت این ایف سی کا صرف 14.16% شیئر ملتا ہے. آبادی کے حساب سے این ایف سی میں سالانہ 262 ارب روپے ملنے چاہیے. تو اس سارے معاملے پہ انہوں نے کہا کہ جناب عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور ہمیں یہ پیسے دیے جائیں. تو ایک کنفرنٹیشن ہے، اور اسی دوران پھر ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا ایک زمین کا انتقال کا، عرضی انتقال کا معاملہ تھا، وہ کیس الیکشن کمیشن میں ٹیک اپ ہوا اور اس کے اوپر فیصلہ آ گیا جو کہ 2020 کا. اثاثے چھپانے پر نااہلی کے کیس میں علی امین گنڈا پور الیکشن کمیشن ان کو طلب کر لیا گیا. الیکشن کمیشن نے اثاثے ظاہر نہ کرنے کے معاملے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو نوٹس جاری کر دیا. 2 رکنی بینچ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے متعلق مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا. ان کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے توسط سے نوٹس جاری کیا گیا. نوٹس جے یو آئی کے محمد کفیل صاحب ہیں، ان کی درخواست پہ جاری ہوا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق جو ڈی آئی خان میں 735 کنال اراضی علی امین گنڈا پور کے نام عارضی ٹرانسفر کی گئی. زمین جو منتقل ہے اس کے اصل مالک آصف خان تھے، اور وزیر اعلیٰ کے پی نے
गाड़ी उसी ज़मीन को बेचकर हासिल की आरसी थी। बंदा पाकिस्तान में कैसे बेच सकता है ज़मीन? और सूबाई नशिस्त के नहीं बेची तो आपको पता है ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी में फ्रॉड्स ये होते हैं। नहीं ये देखिए ये पाकिस्तान में आप ये मत कहें कि ये कैसे कर सकते हाँ, वो इस केस से भी अंदाजा हो गया कि करावल इलेक्शन कमीशन वो जिसको हफ्ता हो गया है पीटीआई ने अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस फाइनल रिजल्ट जमा कराए हैं, उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया। हाँ। लेकिन परसों ये दरख्वास्त कफील साहब जमा करवाते हैं जो इनके मुकाबले पे इलेक्शन जनरेटर है, उनकी बात लेकिन आप अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर लें जब आप ये कहते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा वो ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब आइन में एवरीथिंग दर्ज इज है। पॉसिबल। देखें आइन में दर्ज है कि 90 दिन में इंतखाब होना है। अब 90 दिन में इंतखाब नहीं हुआ, ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो होना ही होना है, लेकिन अगर नहीं होना तो क्या होना है, तो जो इस क्या मुल्क का कार्रवाई होनी है ना जो उनके खिलाफ। कानून और आइन को मानता है कि मेरे लिए इस मुल्क के ज़ाब्ते ही हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है। सुने, ये जो मैं 90 दिन वाली बात कह रहा था, ये मिसाल थी ना। ये नहीं हुआ। हम्म, मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में गया। हम्म, सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी आइन शिकनी है। हम्म, 7 नवंबर के बाद गुजरने वाला हर दिन आइन शिकनी तस्वुर होगा। हम्म। क्या किसी के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन रिकमेंड किया? तो वो हो गया ना, तो जमीनें भी हो जाती हैं मुगल अच्छा साहब। चले ठीक है। थोड़ा सा हौसला रखें, यहाँ पे बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ हो रहा है और चले होना वो भी है। पता चल जाएगा लोगों के तो रिस्पांस 26 मार्च को उनको इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है, नाहली की तलवार लटका दी गई है, ये जो बेस बनाई गई है। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक इशारतन बात की थी, वो बात थी गवर्नर राज के हवाले से। जी जरदारी साहब जो हैं वो आ चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, देखें प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। जी सेनेट के इलेक्शन तक ये मामला जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाला, इसका अकमलियत तक नहीं पहुंचता। उस सूरत में सेनेटर्स भी आज़ाद वो हैसियत फाइल में, नजर नहीं आएगी इलेक्शन कमीशन को, आज़ाद हैसियत में हो जी जाएंगे, इमरान खान के नाम के बगैर। वो हो जाएंगे। अब वाहिद कनेक्शन रह गया है, वो कनेक्शन है कि इमरान खान जेल में बैठे हैं, उनसे मुलाकात के लिए फैमिली और लॉयर्स जाते हैं और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और प्रैक्टिकली ये जो सारे मामलात हैं इसकी डोर इमरान खान के हाथ में है। वो डोर फिलहाल 15 दिन के लिए गई है कट, और इस 15 दिन के दरमियान आप इस लड़ाई को नई अशकाल में देखेंगे। ये तो आपको बहुत आसानी से नज़र आ रहा है ना, ये तो सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अब ये इस तरीके से होने जा रहा है। अब इसमें ये मामला कितना बढ़ता है, अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मामला यही है कि अब ये थमेगा नहीं, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब, इधर पंजाब हुकूमत और केपी की हुकूमत, इनके दरमियान कन्फ्रंटेशन, केपी की हुकूमत और वफाक के दरमियान। अब जितना मर्जी कह दें हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जितना मर्जी कहानी करें कि मैंडेट का एहतराम, तो मैंडेट का एहतराम जो है वो आपको नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ बज़िद है और उनके पास हैं रसीदें। वो कहते हैं कि मैंडेट का एहतराम करना है तो ये फॉर्म 45 है, हल्के खोलें। अब इसको आगे ये कैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा है ना कि मैं रुथलेस होंगी, मैं बेरहमी से पेश आऊंगी। पूरे पाकिस्तान को यकीन है तो कि वो बेरहमी से पेश आएंगी। अब ये जो इस सारे मामले पर अगर एहतजाज स्टार्ट होता है और एक्सेस लेने की कोशिश की जाती है अडयाला जेल, फिर आपको कुछ नए रंग भी नजर आएंगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।